اس کو ایک خط نہ لکھنے پہ نہ اہل کیا گیا، اس کو الیکشن نے لڑنے دیا، وقت کے مخالف جشن منا رہے تھے۔ آج میں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیالے جشن تو نہیں منا رہے ہیں، ہم جشن تو نہیں منا سکتے، اس لیے ہم جمہوری پسند لوگ ہیں، ہم قائد عوام کے چیالے ہیں، ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے چیالے ہیں۔ شہید بی بی نے ہمیں اس قسم کی سیاست نہیں سکھائی تھی، مگر ضرور میں ان سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا، وہ پرانے سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا جو یہی روایتی سیاست ہر 5 سال بعد کرتے ہیں۔ خان صاحب بھی یہی پرانی سیاست، تبدیلی کا وعدہ کر کے یہی پرانی سیاست، نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتا آ رہا تھا۔ میاں صاحب بھی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست، دوسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست، تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تھوڑا بریک کے بعد یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست، اور چوتھی دفعہ خدا نہ خواستہ بن ہی جاتا ہے تو آپ کو یہی پرانی سیاست بھگتنا پڑے گا۔ میں ان تمام پرانے سیاستدان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے، اس ملک کی معیشت کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے۔ خان صاحب نے اس ملک کے نوجوانوں کو امید دلایا تھا کہ میں تبدیلی لے کر آؤں گا، لیکن جب وہ وزیر اعظم بنا تو وہ صرف اور صرف یو ٹرن کا سیاست کرتا تھا۔ میاں صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ ایک ریکنسیلیشن کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق سیاست کرے گا، وہ ووٹ کا عزت کروائے گا۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ نون لیگ والے ووٹ کا عزت کر رہے ہیں؟ خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان سب کو جیل میں ڈالوں گا، خان صاحب کہتا تھا کہ یہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے۔ جو خان صاحب کے ساتھ تھا وہ تو فرشتے، جو خان صاحب کے مخالف تھے وہ تو چور۔ اب میں کیا کہوں، جشن تو نہیں مناؤں گا، مگر اتنا کہوں گا کہ خان صاحب کو خود توبہ کرنا چاہیے، خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے اور میاں صاحب کے احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو مکافات عمل کو اسی دنیا میں دیکھنا پڑے گا۔ پہلے میاں صاحب نے اپنے دور الحکومت میں جس طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف، بھٹو کی بیٹی کے خلاف جعلی کیسز بنائے تھے، سیاسی انتقام کرتا تھا، مکافات عمل یہ تھا کہ میاں صاحب کو خود اپنے بیٹی کے ساتھ اسی قسم کا انتقام کی سیاست دیکھنا پڑا۔ خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، آج وہ خود رو رہا ہے۔ خان صاحب نے تو حد کر دی، وہ تو سیاسی مخالفین کے بیٹیوں کو، سیاسی مخالفین کے بہنوں کو گرفتار کر رہا تھا۔ ہم کہتے رہے کہ یہ سیاست نہیں ہوتا، اپنا سیاسی مخالف کے گھر کے عورتوں کے پیچھے پڑنا، یہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے، پاکستان کی ثقافت اس چیز کا اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب اس چیز کا اجازت نہیں دیتا، مگر وہ طاقت کے نشہ میں انہوں نے وہ کام کر لیا۔ آج مجھے دلی افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو جیل جانا پڑ رہی ہے۔ یہ اب خان صاحب کو بھی خود وہی مکافات عمل کو دیکھنا پڑ رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم کب تک یہ دیکھتے رہیں گے؟ کیا اگر آپ 8 فروری کو مجھے اپنا وزیر اعظم منتخب کریں گے تو ایسے نہ ہو کہ یہی روایتی سیاست کرے؟
میرا آپ سے تو وعدہ ہے کہ میں اگر آپ کا وزیر اعظم بنتا ہوں تو میں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن بناؤں گا، اور اس ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کا کام یہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ناانصافیاں ہوئے ہیں اس پہ آپ غور کریں، تاکہ پاکستان میں ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع ہو جائے، تاکہ ہم اپنے سیاسی مخالفین، سیاستدان، سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتیں، یہ سب تمام طے کرے کہ ہم نے سیاست کو سیاست ہی رکھنا ہے، سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کرنے دینا۔ اس کا نقصان آپ کا صرف سیاسی مخالفین کو نہیں، اس کا نقصان ملک کا ہوتا ہے، اس کا نقصان ملک کے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کا نقصان ملک کی معیشت کا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کو چننا، ایک نیا سوچ کو چننا چاہیے، ایک نیا سیاست کو چننا چاہیے جو ذاتی دشمنی پہ نہیں، عوام کی خدمت پہ مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج آپ کے پاس ملاکنڈ آیا ہوں، میں پورا ملک کا دورے کر رہا ہوں۔ میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جو باقی جماعتیں جو کیمپین کر سکتے ہیں ان میں سے کون آپ کے پاس آئی ہے؟ کیا میاں صاحب جو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، کیا میاں صاحب آپ کے پاس آیا ہے آپ کی ووٹ مانگنے کے لیے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی بڑی جماعت ہے پختونخوا میں، پتہ نہیں کب سے سیاست کر رہا ہے، کیا مولانا صاحب آپ کے پاس آیا ہے آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے؟ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی ساتھ مانگنے کے لیے، آپ کی ووٹ مانگنے کے لیے۔ میں ان کی طرح نہیں ہوں، میں دائیں بائیں نہیں دیکھتا، میں عوام کی طرف دیکھتا ہوں، میں عوام پہ اعتماد کرتا ہوں۔ قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا انتخابی مہم اسی پختونخوا سے شروع کیا، جہاں لوگ کہتے تھے کہ سردی تھا، جہاں لوگ کہتے تھے کہ دہشت گردی کے واقعے تھے۔ میں نے تمام سیاسی جماعتوں ایک طرف، جتنے پارٹی کے کنونشنز میں نے اس صوبے میں کیے، جتنے میں نے پیپلز پارٹی کے جلسے اس صوبے میں کیے، کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کا عزت کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام ہی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ان کا وزیر اعظم کون بنے، حکومت کون کرے۔ جب عوام یہ فیصلے کرتے ہیں، تو جب عوام کی طاقت سے، عوام کی ووٹوں سے حکومتیں بنتے ہیں، تو قائد عوام کی حکومت کی طرح، شہید رانی کی حکومت کی طرح، صدر زرداری کی حکومت کی طرح عوام کی خدمت ہوتا ہے۔ جب کسی اور طریقے سے حکومت بنتے ہیں، چاہے وہ خان صاحب کا حکومت ہو، چاہے وہ میاں صاحب کا حکومت ہو، تو ان کا کام تو ہو جاتا ہے، عوام کا کام رہ جاتا ہے۔ یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے خان صاحب کہتا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا۔ کتنے گھر بنا کے دی؟ 2 کروڑ نوکریاں دینا تھا ملک بھر میں، الٹا لوگوں سے روزگار چھینا تھا۔ تو اس طریقے سے جب لوگ حکومت میں آتے ہیں کسی اور کی وجہ سے، تو وہ ان کی طرف ہی دیکھتے ہیں، عوام کو بھول جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں معاشی بحران ہے، ہمارا معاشرے میں بحران ہے۔ ایک بار پھر وہی دہشت گرد جن کو آپ نے شکست دلوائے تھے، جن کو خیبر پختونخوا کے عوام نے، جن کو خیبر پختونخوا کے پولیس نے، جن کو خیبر پختونخوا کے فوج نے، وہی دہشت گرد جن کو انہوں نے شکست دلوائے تھے، ایک بار پھر ان کا سر اٹھ رہا ہے۔ ہمارے پورے معاشرے میں ایک ایسا تقسیم پیدا ہوا ہے، ایک ایسا بحران پیدا ہوا ہے، یہی روایتی نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے۔ میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ 8 فروری کو آپ نے سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ چوتھی بار والا سازش، یہ پرانے سیاست پہ مبنی سازش،
یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی سازش کو اگر آپ نے روکنا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کا چوتھی بار وزیر اعظم نہ بنے، تو پھر اس صوبے کے عوام کو، اس ملک کے عوام کو یہ جاننا پڑے گا کہ ایک ہی نشان ہے جو ان کا راستہ روک سکتا ہے، ایک ہی نشان۔ آپ ہمارے شکل پسند کرے یا نہ کرے، میدان میں ہم ہیں اور وہ ہے، ہم ہی وہ جماعت ہے جو شیر کا راستہ روک سکتے ہیں، جو شکار کروا سکتے ہیں اور عوام کو انصاف دلوا سکتے ہیں۔ ہم ہی وہ جماعت ہے جن کے پاس ایک پورا کا پورا منصوبہ ہے۔ باقی جماعتوں سے پوچھے، آپ تبدیلی والے سے پوچھے کہ تبدیلی لانے کے لیے کیا منشور ہے آپ کے پاس۔ آپ میاں صاحبان سے پوچھے کہ چوتھی بار آپ بننے چاہ رہے ہو، کرنا کیا چاہتے ہو، جواب نہیں ہوتا۔ آپ مولانا سے پوچھتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ کتاب پہ تھپا لگا ہے، آپ جنت چلے جائیں گے۔ میں الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں، اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، اپنی ذاتی انا کی وجہ سے نہیں، کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے میں الیکشن نہیں لڑ رہا۔ میں الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان، آپ کا پاکستان، میرا پاکستان خطرہ میں ہے۔ جس تاریخی معاشی بحران سے ہم گزر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ایسے بحران سے ہم نے، اس کی بوجھ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی غربت کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے ان کی پرانی سیاست کی وجہ سے۔ وہی دہشت گرد جن کو آپ نے شکست دلوائے، وہ ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں ان کی پرانی سیاست کی وجہ سے۔ کس قسم کی سیاست ہے یہ؟ کس قسم کی حکمرانی ہے؟ اب دنیا میں ایک مثال مجھے اٹھا کے دے جہاں کوئی ملک، کوئی قوم اپنا دشمن کو شکست دلوا دے۔ دہشت گردوں کو ہم نے پاٹا سے، فاٹا سے نکال دیا، خون کی قربانی دے کے آپ نے ان کو شکست دلوائے تھے۔ کون ہوتا ہے خان صاحب کہ وہ شہدا کے خون پہ سودا کر کے ان کو دعوت دے کہ اسی قبائلی علاقوں میں آ کے آپ ایک بار پھر جو ہے آ کے رہے۔ ان کی فیصلوں کی وجہ سے آج ایک بار پھر وہ سر اٹھ رہا ہے، مگر یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس سر کو کاٹوں گا، کبھی بھی نہیں یہ برداشت کروں گا کہ وہ دہشت گرد جنہوں نے میرے عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیلا تھا کہ وہ ایک بار پھر میرا ملک پہ مسلط ہو۔ ہم پہلے بھی لڑے تھے، آج بھی لڑنے کے لیے تیار ہے، مگر ہمارا سودا پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کے حقوق پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور معاشرے میں جو بحران پیدا ہوا ہے، آپ نے ایسے بحران کبھی دیکھا ہے؟ ایسے تقسیم، ایسے نفرت، مطلب بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، پاکستانی کو پاکستانی سے لڑوایا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے کوئی ملک چل سکتا ہے؟ سیاست تو سیاست ہوتا ہے، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتے ہیں، اس کو آپ نے ذاتی دشمنی میں کیوں تبدیل کرنا ہے؟ اس طریقے سے کوئی ملک نہیں چل سکتا، ہمارا ملک بھی نہیں چل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ حکومت میں آؤں گا، پہلے دن پہ جو بھی تمام سیاسی قیدی ہے، سیاسی کارکن جو سیاسی قیدی ہے، ان کو میں رہا کروں گا۔ اس لیے یہ ہمارا تاریخ ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، وہ کہہ سکتی تھی جو بھی قائد عوام کو کی شہادت میں انوالو تھے، چاہے وہ جج صاحبان ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، ان سب کو میں پھانسی پہ چڑھا دوں گی۔ مگر شہید بی بی نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ شہید بی بی کو گیا، صدر زرداری کو 12 سال جیل میں ڈالا گیا، تشدد کیا گیا، زبان کاٹا گیا، گلا کاٹا گیا،
सदर जरदारी भी कह सकता था कि मैं इंतकाम लूंगा। सदर जरदारी भी कह सकता था कि जिसने मेरा जबान काटा मैं उसको जबान काटूंगा, जिसने मेरा गला काटा मैं उसका गला काटूंगा। मगर वही सदर जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। आज इसी किस्म की सियासत की जरूरत है। और जहां तक हमारा मुआशी बहरान है, जहां तक तारीखी गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का सवाल है, पाकिस्तान के अवाम के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, मगर तमाम सियासी जमातों का मुआशी पॉलिसी एक जैसे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसका मुआशी पॉलिसी में फर्क है। नून लीग हो, पीटीआई हो, वो अशराफिया को अपने दौरे हुकूमत में वो अशराफिया को रिलीफ दिलवाते हैं और आपको, अवाम को तकलीफ दिलवाते हैं। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपका वजीर आज़म बनूंगा तो फिर मैं उस अशराफिया को तकलीफ पहुंचाऊंगा और अवाम को रिलीफ पहुंचाऊंगा। मैंने आपके मसाइल को सामने रखते हुए कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई है, उन मसाइल को सामने रखते हुए एक अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया है। ये एक 10 नुकाती एजेंडा है जिससे हम गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। इसको फंड करने के लिए, इन मंसूबे को फंड करने के लिए मैं 2 काम करूंगा। एक, जो 18-17 वजारतें हैं जिनको 2015 में डिवॉल्व होने थे और ना खान साहब ने किया ना मियां साहब ने किया, वो सालाना 300 अरब रुपया खर्च होते इन वजारतें। तो मैं वो तमाम 17 को बंद करके ये पैसा आप पे खर्च करूंगा। दूसरा, सालाना, ये जरा सुने, ये हैरान कुन बात है, सालाना अशराफिया को 1500 अरब रुपया सब्सिडी की सूरत में दिया जाता है। ये मेरा पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अगर आपका वजीर आज़म बना तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम सब्सिडीज उनका बंद करके यही पैसा आप पे खर्च करूंगा। इस पैसा से हम करेंगे क्या? इस पैसा से हम ऐसे मुआशी मंसूबे लेकर आएंगे जिससे अवाम को फायदा हो। हमारा पहला वादा ये कि हम पाकिस्तान के अवाम की आमदनी को इंशाअल्लाह ताला इसमें ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करके दिखाएंगे। हमारा दूसरा वादा है कि हम पाकिस्तान के गरीब अवाम को जो हकदार है उनको सोलर के थ्रू इंशाअल्लाह ताला 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। खान साहब ने 50 लाख घर का वादा किया था। मैंने सिंध में 1 साल के कम, इसलिए सैलाब के बाद हमने ये सिलसिला शुरू किया, तो मैंने सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाना शुरू कर दिया है। उनका पक्का घर बन रहे हैं और उन घर के मालिकाना हकूक हम उस घर के खवातीन को दिलवा रहे हैं। तो मैं पूरा पाकिस्तान में, मेरा यह वादा है कि आप तीर पे थप्पा लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरा पाकिस्तान में इसी तरीके से, इसी तर्ज पे 30 लाख घर बनाऊंगा और वहां के रहने वाले खवातीन को मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। साथ साथ आपने ये पैगाम मेरा तमाम कच्ची आबादियों में पहुंचाना है कि मैंने इस मुल्क में जहां भी कच्ची आबादी है उस कच्ची आबादी को रेगुलराइज करना है और वहां के रहने वाले को भी मालिकाना हकूक दिलवाना है। हमने सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त और मयारी इलाज का हॉस्पिटल बनाया है। कराची के सिंध के हर इजला में दिल का मुफ्त इलाज। गंबट खैरपुर में हमने एक ऐसा इंस्टीट्यूट कायम किया है जहां कैंसर का इलाज वो भी 100% मुफ्त, दिल का इलाज वो भी 100% मुफ्त, लिवर किडनी का इलाज वो भी 100% मुफ्त। और मैं अगर गंबट की तहसील खैरपुर में ये इदारा बना सकता हूं तो मैं अपना मलकन में भी बना सकता हूं। हम तो आपके साथ
हेल्थ कार्ड के नाम पे धोखा नहीं करेंगे, पूरा मुफ्त इलाज 100% मुफ्त इलाज के ऐसे इदारा बनाएंगे जहां यहां के अवाम को, इसलिए आपको शायद मालूम ना हो, पख्तूनख्वा से लोग गंबट भी आते हैं, ख्वा से लोग कराची तक आते हैं अपने इलाज करवाने के लिए। अगर आप पीपी का हुकूमत बनाएंगे, जी आला वजीर आला होगा, तो इतना दूर जाने की जरूरत नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। पख्तूनख्वा के हर जिला में मुफ्त इलाज का इदारा हम बनाएंगे। पहले भी हमने, जहां तक तालीम की बात है, पहले भी हमने तालीम के इदारे खड़े किए थे। इस बार भी इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत बनाएंगे तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में चाहते हैं कि हम या कोई कैंपस या कोई यूनिवर्सिटी बनाएं ताकि लोगों को दूर दूर ना जाना पड़े, उनके घर के बाहर इस किस्म की तालीमी इदारे ज़रूर मौजूद हो। साथ साथ गुर्बत का मुकाबला करने के लिए हमने अवामी मुआशी मुआहिदा में वादा किया है कि हम ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर हम उन्हीं खवातीन को बिला सूद कर्जे देंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना घर को चला सके, वो अपना किरदार हमारा मईशत में चला सके, और इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला गुर्बत का मुकाबला करेंगे। हमने हमेशा खवातीन के लिए इस किस्म के इक़दामात उठाए हैं, मगर इस बार हमने वादा किया है इस मुल्क के मजदूरों के साथ कि हम उनके लिए भी बेनज़ीर मजदूर कार्ड बना के देंगे, ताकि इस बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू उनको उनका सोशल सिक्योरिटी मिले, उनका अपना पेंशन मिले, उनके बच्चों का तालीम का मसला हो तो वो भी पूरा हो, उनका अपना सेहत का कोई इश्यू हो, उनका बुजुर्ग का सेहत का कोई इश्यू हो, वो उसको एड्रेस कर सके। मजदूर का अगर फिक्र करना पड़े तो सिर्फ अपना मजदूरी का फिक्र करना पड़ेगा। तमाम परेशान जिम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला हमने तय किया है कि हमारे जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके लिए हम बेनज़ीर किसान कार्ड लेके देंगे ताकि ये अरबों रुपया का सब्सिडी जो को दिया जाता है, जो फर्टिलाइजर कंपनीज को दिया जाता है, इनसे लेके मैं अपने गरीब किसानों की जेब में इंशाअल्लाह ताला पैसा दिलवाऊंगा। जब आप छोटे किसान का ख्याल रखते हैं, जब आप ज़राअत में इन्वेस्ट करते हो, तो ये पीपल्स पार्टी का फ़िलॉसफी रहा है, फ़लसफ़ा रहा है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। आखिरी दो वादे, आपने ये तमाम पॉइंट्स पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाना है। आखिरी दो वादे, एक कि हमने कायदे अवाम को वो ख्वाब पूरा करना है कि कायदे अवाम ने चाहा कि इस मुल्क का कोई शहरी भूखा ना सोए, इस मुल्क का कोई बच्चा भूखा ना सोए। तो मैं इंशाअल्लाह ताला यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करूंगा, जिससे हम ना सिर्फ कम कीमत पे खाने पीने की अशिया दिलवाएंगे, हम हर स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल है बच्चों के लिए, उन स्कूल्स में भी हम उन बच्चों को खाना खिलाएंगे। जो बच्चे पैदा होते हैं नए जो उनका पहला जो 1000 दिन है जिंदगी के, उन 1000 दिन के लिए हम हुकूमत की तरफ वालदा को भी और बच्चा के लिए भी एक इस किस्म की माली मदद देंगे ताकि वो सेहतमंद हो, उनका वालदा भी सेहतमंद रहे, और चाहे वो जो शराय अमवात का एक मसला है हमारे मुल्क में, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, उसका हम मुकाबला करें। और आखिरी जो मेरा वादा है वो मेरे नौजवान भाइयों और बहनों के लिए है कि मैं आपके लिए भी एक बेनज़ीर यूथ कार्ड लेकर आना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं, और इस यूथ कार्ड के थ्रू मैं उन नौजवानों को मदद देना चाह रहा हूं जो रोजगार की तलाश में हैं, जो मेहनत करते रोजगार की तलाश में हैं मगर उनको नहीं मिल रहा। उनको मैं बेनज़ीर यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद पहुंचाना चाह रहा हूं ताकि जब वो रोजगार की तलाश में हैं उनको कोई मदद मिले हुकूमत की तरफ से, उनका कोई सुकून हो कि उनका गुजारा होगा जब तक उनका रोजगार का बंदोबस्त ना किया जाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा है। ये वो वादे हैं जो पीपल्स पार्टी, चाहे वो कायदे अवाम का दौर का रोटी का मकान का नारा हो, तो कायदे अवाम ने अपने तमाम वादे पूरे किए थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो आपसे वादा की थी वो तमाम वादे पूरे किए थे। आप हमें मौका दें, इंशाअल्लाह ताला
میں اس 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کروں گا. میں غربت کا مقابلہ کروں گا, بے روزگاری کا مقابلہ کروں گا, مہنگائی کا مقابلہ کروں گا, اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالوں گا. اس جمہوری اور معاشرے میں جو بحران ہے اس سے بھی ہم نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. ان دہشت گردوں کو بھی میں ہی دیکھوں گا انشاءاللہ تعالی. اور 8 فروری کو اتنا ہمارا پاکستان کے عوام سے اپیل ہے کہ چنو نئی سوچ کو, چنو پاکستان کو, چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو. اس نفرت, اس تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کریں. میں نون لیگ کی نظریاتی کا اپیل کرتا ہوں کہ نون لیگ اب تو ووٹ کا عزت نہیں, ووٹ کا بیزتی کروا رہا ہے. آپ اگر نظریاتی نون لیگ کا کارکن بھی ہو تو آپ کے لیے بھی ایک ہی نشان ہے اور وہ یہ تیر ہے. میں پی ٹی آئی کا کارکن سے, پی ٹی آئی کا ووٹر سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ آج کل جذباتی ہوں گے, جانتا ہوں کہ آپ آج کل جذباتی ہوں گے. آپ کی اپنی فیصلہ ہے, ووٹ تو ضرور ڈالنا, ووٹ تو ضرور ڈالنا, یہ ان کا حق ہے. قائد عوام نے ان کو یہ حق دیا, یہ طاقت دیا, وہ طاقت استعمال کریں. مگر اگر وہ کسی دوسری جماعت پہ اپنا ووٹ ضائع کرتے یا اگر وہ کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پہ اپنا ووٹ ضائع کرتے ہیں تو میاں صاحب نے 4تھی بار وزیر اعظم بننا ہے. اگر وہ اپنے ووٹ کسی انڈیپینڈنٹ پہ ضائع کرتے ہیں تو پھر ان کو معلوم ہے کہ پریس کانفرنس ہوگا, پریس کانفرنس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم نے بڑا سوچا اور اب اپنے شیر کو ووٹ ڈالنا ہے. تو اور میں ویسے ان پہ ترس کرتا ہوں. ترس کیوں کرتا ہوں کہ ان کی پورا قیادت, اب ان کا قیادت نہیں رہا. جو نام کا قیادت ہے وہ تمام پلانٹڈ لوگ ہیں, پلانٹڈ لوگ ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ان بیچارے کو نہیں ہے, ان کو نہیں پتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کا پارٹی کا نشان کا کیس چل رہا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان یہ کیس سن رہا ہے, اور ان میں سے ایک پلانٹڈ لیڈر پی ٹی آئی کا کیس کا 2 دن پہلے اٹھ کے گالی دیتے ہیں چیف جسٹس کو اور کہتا ہے یہ نہیں خان صاحب دلوا رہا ہوں آپ کو. مطلب, اور پھر کیس جب سنا جا رہا تھا تو وہاں بھی ان کے یہ تمام پلانٹڈ لائرز جو ہے, ان کے پلانٹڈ قیادت جو ہے, وہ جا کے وہ پورا کیس میں کوئی ایک کاغذ بھی ساتھ نہیں لے کر آتے. چیف جسٹس ان سے پوچھتے ہیں کہ بطور آپ نے کہا کہ آپ کا یہ جو بانی ممبر ہے اکبر ایس بابر صاحب, اس کو آپ نے پارٹی سے نکالا, کل میں کیس رکھ رہا ہوں, آپ وہ نوٹیفیکیشن تو ذرا دکھائے. دوسرا دن بھی آئے, انہوں نے نوٹیفیکیشن نہیں دکھایا. تو خان صاحب کی پلانٹڈ لائرز کی وجہ سے, پلانٹڈ قیادت کی وجہ سے ان کا نشان بھی چلا گیا. پھر خان صاحب کا اتنا اہم کیس, نیشنل سیکیورٹی کا کیس, سائفر کا کیس, کہ ایک نیشنل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ گم ہو چکا ہے. اور امریکہ میں بھی جب ان کا صدر نیشنل سیکیورٹی کا ڈاکیومنٹ گھر لے کے گیا تھا تو پولیس نے امریکہ کے صدر پہ چھاپا مار کے کہا کہ ہمیں یہ ذرا واپس دے. خان صاحب کا اتنا اہم کیس اور ان کا پلانٹڈ لائرز کورٹ میں آتے بھی نہیں ہیں. ایک دن گزر جاتا ہے, نہیں آتے. دوسرا دن گزر جاتے, نہیں آتے. تیسرا دن گزر جاتے. اتنا اہم کیس خان صاحب کی, مطلب اس کا ڈیتھ پینلٹی بھی سزا ہو سکتا تھا, صرف 10 سال کا سزا ملا. اتنا اہم کیس, خان صاحب کے لائرز آتے ہی نہیں ہیں. پھر مجبوراً جو جج صاحب ہے وہ حکومت کے کوئی لائر اٹھا کے خان صاحب کا وکیل بنا دیتا ہے, اور اب خان صاحب کا 10 سال کی سزا ہو چکا ہے. تو خان صاحب کی اپنے لوگوں نے خان صاحب کو پھنسایا ہے. یہ کسی اور کا قصور نہیں, جن کے اپنے لوگوں کا قصور ہے. اور اب وہی لوگ باہر جا کے کہیں گے کہ ہم خان کے سپاہی ہیں, ہم خان کے وکیل ہیں, ہم خان کے سفیر ہیں, ہمیں ووٹ دے. اور پھر جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں, آپ میرے بات لکھ لو, منتخب ہو جاتے ہیں تو انہوں نے یہی دھوکہ خان کو پارلیمان میں بھی دینا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے عوام کو
कि बड़ा सोच समझ के, चाहे आप नून लीग का हो, चाहे आप PTI का हो, चाहे आप इंडिपेंडेंट हो, चाहे जो भी आपका सियासी सोच हो, पीपल्स पार्टी के जियाले ये इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी के जियाले ये लड़ने के लिए तैयार है। अब सवाल आप पे है कि क्या आपने अपना जोश और जज्बा और नाराजगी की वजह से अपना वोट जाया करना है, या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे मोहर लगा के, तीर पे थप्पा लगा के इस शेर का रास्ता रोकना चाहते हैं। जीत का निशान क्या, मलाकंद का निशान क्या, मेरा निशान क्या, शोदा का निशान क्या, वफादारों का निशान क्या, गैरतमंदों का निशान क्या, जियालों का निशान क्या? नारे भुट्टो। मालाकंज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा, बिलावल भुट्टो सरदारी रहे थे। उनका कहना था कि हुकूमत में आकर सियासी कैदियों को रिहा कर दूंगा, हुकूमत में आकर शोहदा के खून का सौदा नहीं करूंगा। मियां साहब से पूछें, आप चौथी बार करना क्या चाहते हैं? क्या मियां साहब वोट को इज्जत दिलवा सके? बिलावल भुट्टो ने कहा कि मियां साहब 3 बार वजीर आजम रहे और इंतकामी सियासत करते रहे। बिलावल भुट्टो का यह भी कहना था कि मियां साहब अगर खुदा न ख्वास्ता वजीर आजम बन जाते हैं तो पुरानी सियासत भुगतना पड़ेगी।